کے جواب میں جو بھی کہا، اپنی وضاحت پیش کی، ما نتنزل الا بامر ربک، اے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا شوق اپنی جگہ، لیکن ہم نازل نہیں ہو سکتے آپ کے رب کے اذن کے بغیر، آپ کے رب کے حکم کے بغیر، ہمارا اختیار نہیں۔ اور وہ مقام اس اعتبار سے عظیم ترین مقام ہے قرآن مجید کا، ضربۃ السنا، لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک، اللہ ہی کا اختیار ہے اس پر بھی جو ہمارے سامنے ہے، اللہ کے اختیار میں ہے وہ بھی جو ہمارے پیچھے ہے، اور اللہ کے اختیار میں وہ بھی جو ان دونوں کے مابین ہے۔ اب ان دونوں کے مابین کیا ہے؟ میرے آگے یہ سب کچھ ہے، میرے پیچھے یہ سب کچھ ہے، میرے آگے اور پیچھے کے مابین کون ہے؟ میں ہوں۔ گویا کہ ملائکہ بالکلیہ اللہ کے اختیار ہے، ان کا کوئی اختیار جو ہے اپنا نہیں ہے، اگرچہ بہت ملائکہ مقربین ہے، مقام بہت بلند ہے، نوری مخلوق ہے۔ چنانچہ مسلم شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، نوری الخلق، نوری الاصل، پھر یہ کہ مقربین، اللہ کے بہت قریب قرب رکھنے والے، لیکن اختیار جو حکم ملتا ہے، بس یہ بات پیش نظر رہے تو ایمان بالملائکہ جو لازم ہے ہمارے ایمانیات کا جزو لا ينفک، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان باللہ کے فوراً بعد ایمان بالملائکہ لازم ہے، لیکن یہ کہ ذرا سا دیکھیے بال برابر ادھر سے ادھر ہو جانے سے وہ جو ہے کہ رفتم کے خاک پاکشم محمل نہا شد النظر، یک لحظہ غافل کا شب و 100 سال راہم دور شد، ایک لہجے کی غفلت جو ہے وہ 100 سال کی دوری ڈال دیتی ہے راستے کے اندر، ایک لہجے کی ذرا سی یہ لفظش جو ہے، اگر ان ملائکہ کے بارے میں یہ تصور قائم ہو جائے کہ یہ بھی صاحب اختیار ہے تو ٹھیک ہے، پھر کچھ دنڈوت ہونی چاہیے، پھر کچھ چڑھاوے چڑھانے چاہیے، پھر ان سے دعائیں کرنی چاہیے، ان سے استغاثہ ہونا چاہیے، ان کو پکارا جانا چاہیے۔ وہ سارا کا سارا شرک کا جو تمہار ہے اب اس کے لیے پورا جواز پیدا ہو گیا اگر ذرا سی یہ علمی غلطی۔ اسی لیے یہاں پر خاص طور پر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اپنے رب کے اذن سے نازل، از خود نازل نہیں۔ یہی بات ہے کہ جو وہاں فرمائی گئی ہے اس سورہ مبارکہ میں، فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، ہمارے پاس سے وہ امر جاتا ہے، کسی اور کا اختیار نہیں ہے، امرا من عندنا، اس کا فیصلہ ہم کرتے، یدبر الامر ہم، تدبیر امر ہم کرتے، فیصلہ کرنے والے ہم ہیں، حکم دینے والے ہم ہیں، تقدیر کا تعین کرنے والے ہم ہیں، اس کے لیے حکم ایشو کرنے والے ہم ہیں۔ تو فرمایا امرا من عندنا انا کنا مرسلین، اور ہم ہی ہیں کہ جو بھیجنے والے ہیں، اپنے فرشتوں کو بھیجتے ہیں تنفیذ امر کے لیے، اپنے رسولوں کو بھیجتے ہیں لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے، جو کہ اگلی صورت کا مقصد ہے، جو مرکزی مضمون ہے کہ مقصد رسالت ہے کیا۔ تو فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ اب دیکھیے کل امر کس طرح یہ الفاظ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ان دونوں مقامات کے جو ٹیلی کر رہے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، قدر اور مبارک یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل میں آ رہے ہیں۔ یہاں فرمایا من کل امر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، وہاں فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین، اس شب میں ایشو ہو جاتے ہیں تمام معاملات، تمام فیصلے، اور ہوتے ہمارے پاس سے۔ یہ غالباً جو ہمارے ہاں فیصلے عدالتی فیصلے ہوتے ہیں ان میں بھی خاص الفاظ آتے ہیں کہ یہ عدالت کا اپنا فیصلہ ہے، یہ ہم اپنے فیصلے سے یہ بات جو ہے اس کا تعین کر رہے ہیں۔ تو امرا من عندنا یہ ہمارا فیصلہ ہمارے پاس سے اس کی تعین ہوتی ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلام میں ایک تو یہ بات کہ نحوی اعتبار سے کہ اس کا مبتدا محذوف، وہ سلامتی ہی سلامتی ہے، اور سلام کے دو معنی کیے گئے ہیں، ایک تو جو سلام کا یا سلامتی کا ذریعہ، یہ رات سلامتی کی رات ہے، اس رات میں سلامتی حاصل کی جا سکتی ہے، اس رات میں اللہ کی مغفرت حاصل کی جا سکتی ہے، اللہ کے عفو و درگزر کے عام ہونے کی رات ہے۔ ایک یہ کہ اس رات میں مولانا اصلاحی صاحب نے بڑا پیارا لفظ استعمال کیا ہے کہ جو شیاطین جن ہیں ان پر کرفیو لگا دیا جاتا ہے، جیسے رمضان مبارک کے بارے میں آیا ہے کہ ان جو شیاطین ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے، یعنی یہ کہ برائی کے جو محرکات و دوائی ہیں ان میں کمی آ جاتی ہے، خیر کے دوائی اور داعیات و محرکات وہ اس کے اندر نکھرتے ہیں، ابھرتے ہیں، اور یہ ہر شخص کو اندازہ ہے رمضان مبارک کا خاص ماحول ہوتا ہے۔ اس میں واقعہ یہ ہے کہ اگرچہ بدقینت لوگ اس میں بھی بد کرداری کا معاملہ کرتے ہیں، لیکن یہ کہ طبیعت جو عام ماحول اس ماہ مبارک کا ہوتا ہے
اس میں خیر کا کرنا نسبتاً بہت آسان دوسرے دنوں کے مقابلے میں، اور برائی کی طرف میلان جو ہے وہ زیادہ ہی شدید ہوگا تو شاید اس کا جو ہے اظہار ہو جائے، ورنہ عام طور پر برائی کے میلانات جو ہے ان میں کمی پیدا ہو جائے۔ تو سلام ایک تو اس معنی میں کہ سلامتی حاصل کرنے والی رات، دوسرے یہ کہ اس رات میں سلامتی ہوتی ہے کہ جنات جو ہیں شیاطین جن ان کے اوپر پابندیاں ہیں، قدغنے ہیں، اور ایک یہ لفظ لایا گیا ہے سالم کے معنی، سالم پوری رات، یہ پوری رات کا معاملہ ہے، اس کی کوئی خاص ساعت نہیں ہے۔ اس میں گویا کہ خاص دلجوئی کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی شخص پوری رات میں نہیں بھی جاگ سکا، لیکن اگر طبیعت میں انشراح ہو جائے کسی اس کی ایک ساعت میں، کسی ایک حصے میں، تو وہ یہ سمجھے کہ وہ محروم نہیں رہا، اسے اس رات کی سعادت اور برکات میں سے حصہ مل جائے۔ ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات جو ہے یہ فجر کے طلوع ہونے تک یہ برکات کا نزول، فرشتوں کا نزول، خیر و سعادت، سلامتی کا حصول، یہ تمام چیزیں جو ہیں اس رات کے آخری جو سرحد ہے مطلع الفجر، طلوع فجر تک یہ تمام کیفیات برقرار رہتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ لیلہ قدر اور لیلہ مبارکہ جو ہے اس کی برکات سے اور اس کی قدر و منزلت سے اور اس کے خیرات و حسنات سے متمتع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات